کہ بیسکلی وہ تعلق رکھتے ہیں، جیسے بہت لوگ آپ لوگ جانتے ہوں گے، گجرات احمد آباد سے خاص کر کے، اور بزنس مین ہیں، پالسولی کارپوریشن لمیٹڈ کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اینڈ ریسنٹلی the Ministry of Human Resource has appointed him as the Chancellor of مولانا آزاد یونیورسٹی. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے کمیونٹی کے in regards with the community, he has a lot of concerns, he feels for the community, and he's also active, I believe, in doing good and social work for the community, and he has certain things to say and address before the community. As we said, this is going to be a dialogue. We want to have a dialogue with everyone, from within the community as well as from outside the community. Right? So inshallah, Janab Zafar Sareshwala. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دوستو، میں یہاں کوئی بیان کرنے یا تقریر کرنے نہیں آیا. نوجوان بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، ماں اور بہنیں ہیں. کچھ ہم آپس میں کچھ مذاکرہ کر لیں. بڑا میرے پہلے بھی جو لوگوں نے بات کی، اور میرا تعلق ہے قوم سے بہت کافی سالوں سے، اور کچھ سالوں سے یا 1-1.5 سال ہوا یونیورسٹی ایک ہے میرے ذمہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. میں نے جو دیکھا ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میرے اتنے سالوں کی تجربے کے بعد کہ ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. بس ایک ہی چیز ہے، اگر دین زندگی میں ہے تو سب کچھ ہو گیا، اور وہ نہیں ہے اگر، پھر چاہے آپ حکومت اپنی بنا لو، ملک و مال حاصل کر لو، کارخانے بنا لو اپنے، ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک اپنے بنا لو، سب کچھ کر لو، اگر وہ زندگی میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور دین ہے کیا؟ پھر یہ آتا ہے سوال کہ دین کیا ہے. میں زیادہ لمبی چوڑی اس لیے کہ لوگ بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے، جیسے کنورژن کا ایک آ رہا ہے. تو وہ دینی زندگی کیا تھی، وہ کیا چیز تھی کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے دلوں پر اثر پڑا. اس لیے کہ دین جب آتا ہے زندگی میں تو وہ انسانوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. میں چند 2-3 واقعات سیرت میں سے بیان کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ بس وہ ہماری زندگی میں آ جائے. اس لیے کہ بہت کچھ چل رہا ہے، اسلامی ملک ہو، نظام مصطفیٰ وغیرہ وغیرہ سالوں سے. تو ہمیشہ میرا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے ملک میں تو اسلام چاہتا ہے، لیکن اپنے 2/6 کے جسم پہ اسلام اسے نہیں چاہیے. ہم ملک میں اسلام کی بات کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ آ جائے اور چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور زنا کرنے والے کے ساتھ رجم ہو، سودی نظام ختم ہو جائے، یہ بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم. لیکن میری زندگی میں دین آئے، نہیں، وہ نہیں چاہیے ہمیں، ہے نا. ہم نے دین کو کیسا رکھ دیا ہے؟ بالائے طاق ہے. کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ میاں دین تم یار ہمارے گھر مت آنا، ہم تم کو مسجد میں آ جائیں گے ملنے. کوئی کہتا ہے ہم سال میں 1-8 بار آ جائیں گے، اور کوئی کہتا ہے جمعہ میں آ جائیں گے، اور کچھ اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ آ جائیں گے، لیکن آپ ہمارے گھر میں مت آنا، میری زندگی میں بالکل مت آنا.
آ جائیں گے ہم آپ کے پاس. میری شادی بیاہ میں بالکل مت آنا, میری موت میت میں بالکل تم مت آنا, میری روز مرہ کی زندگی میں دخل مت دینا. ہم ایسا دین چاہتے ہیں. دوستو, یہ دین جب آتا ہے تو انسانوں کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں, جو کارنامے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے لیے ہیں اور جو کام اللہ نے لیا ان کی زندگی سے, ایمان لانے سے پہلے, دین سے پہلے اونٹ چرایا کرتے تھے. اپنے چچا کے کتابوں میں آتا ہے یا چچا یا پھوپھی کے اونٹ چرانے جاتے تھے اور 25 اونٹ لے کر جاتے تھے اور 23 واپس لے کر آتے تھے. ہے نا, بھیڑ بکری جیسی اگر کوئی جانور گم جائے کسی سے تو سمجھ میں آتا ہے, اونٹ جیسا جانور گم جائے تو ان کے چچا ان کو تانے دیا کرتے تھے کہ عمر تو اونٹ چرانا نہیں جانتا, تو دنیا میں کیا کرے گا. لیکن بات یہ تھی کہ جن سے اللہ ملکوں کو چلانا چاہتا تھا, اونٹ چرانا تھوڑی ان کا کام تھا. جب دین زندگی میں آیا تو ملکوں کو چلا کر دکھایا, اور ایسے چلایا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکی. جو سسٹم جو آج بہت سارے ملکوں میں جو ویلفیئر سسٹم ہے خاص طور سے, تو دین اور بنیادیں کیا ہوتی ہیں. یعنی ہماری, میں کچھ چیزیں, خواتین بھی ہیں اس لیے میں چیزوں کو کچھ نکات آپ کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں میں, اور بالکل میں یہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سمجھتا میرے اندر ہے, بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری زندگی میں بھی ڈال دے اس کو. کہ بنیادیں کیا تھیں, کن بنیادوں پر دنیا میں پھیلا دین, کیا بنیادیں تھیں وہ. حضرت عمر کے زمانے میں, اور دیکھیے یہ بنیادوں سے ایسی شخصیتیں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں, کیا وہ بنیادیں آج ہمارے پاس ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے میں گشت لگایا کرتے تھے, رات کو نکلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں کہ بھئی کیا حال ہے لوگوں کا. اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت ہے, وہ نکلتا ہے رات کو. مدینے کے ایک گھر میں سے آواز آتی ہے, ماں اور بیٹی کی. ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ وہ بیٹی ذرا جلدی سے دودھ میں پانی ملا لے, اسے کہ وہ دودھ بیچنے والے تھے, جلدی سے دودھ میں پانی ملا لے. تو بیٹی کہتی ہے, کہہ رہے ماں اگر امیر المومنین کو پتہ چل گیا تو کیا. اس لیے کہ حضرت عمر کا دبدبا بھی تھا, لوگ ڈرتے تھے آپ سے. تو ماں نے کہا ارے بیٹی, عمر اپنے محل میں سو رہا ہوگا, امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا, ڈال دے. تو بیٹی کہتی ہے کہ اے ماں, اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو اس کا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مکان پہ نشانی لگا دیتے ہیں اور اپنے گھر جا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک عجیب نوجوان بچی کے یہ جذبات دیکھے, میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کا اس کے نکاح کرایا جائے, اس لیے کہ اس جذبات کی لڑکی اگر اس کے اجتماع پر دنیا میں بڑی شخصیت وجود میں آئے گی. سے بنیادیں یہ تھیں. اور ہمارے یہاں شادی بیاہ کی بنیادیں کیا ہے بھائی؟ لڑکی کس بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سسرا کے پاس مال کتنا ہے نا, اور جہیز میں کیا آئے گا, یہی دیکھتے ہیں نا. اکیلی ہے اور ہے نہیں, یہ سب بھائی ایک ہی ہے, باپ کا کاروبار کتنا ہے, ماں سے کتنا آئے گا, ہے نا, یہ بنیادیں ہیں ہماری. اور یہاں بنیاد کیا تھی؟ کوئی بنیاد نہیں, صرف ایسے جذبات کی لڑکی اگر ہے. اور کیا ہوا, اس سے نکاح ہوا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے, اس سے آپ نے نکاح کیا اس بچی کا, اس لڑکی کا. اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس بیٹی سے عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے.
اور کون ہے عمر ابن عبدالعزیز؟ عمر ابن عبدالعزیز اس لیے کہ دیکھیے شخصیتیں ان بنیادوں پر جب ہوتی ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور دنیا کی تاریخ اسے مٹا نہیں سکی کہ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی برتن سے اناج لیتے تھے اور ایک ہی برتن سے پانی پیتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں نا کہ بھیڑیا فوراً حملہ کرتا ہے بکری پر. اسے ایک چرواہا تھا، جب اس کی چراگاہ میں بھیڑیے نے جب حملہ کیا بکری پر تو وہ دوڑتا ہوا نکلا کہ معلوم ہوتا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے. تو ایک جو دین جس کی زندگی میں ہوتا ہے اور جس کی یہ بنیادیں ہوتی ہیں تو اس کے دبدبے سے انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں تک کے اندر وہ اثرات ہوتے ہیں. ہماری زندگی سے وہی نکل گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں ایک اور اس لیے تازہ اس لیے کہ میں نے ابھی حضرت عمر کی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پھر سے پڑھی 25 سال کے بعد. اب ہم تو اس سے اتنے نابلد ہیں پتہ ہی نہیں. یعنی جس قوم کی یعنی ہمارا جو المیہ جو ہے وہ اپنے اسلاف سے بھی اسے کوئی ناطہ نہیں ہے. جیسے قرآن ہے، برکت کی چیز ہے، پڑھا ہے نا، چوم چاٹ لیتے ہیں ہم لوگ. کبھی قرآن خوانی میں نکلتا ہے، اچھا ہے، میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں اللہ کرے یہ قرآن خوانی رہے، ورنہ تو یہ مسلمان کبھی بھی نہیں پڑھے گا بیچارہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فتح ہوئی اور بیت المقدس جب فتح ہوا تو وہاں کے ربین جو تھے، وہاں کے جو بڑے عیسائی مذہب کے اور یہودی مذہب کے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی ہماری کتابوں میں اندیشے ہیں کہ ایسی شخصیت کا اگر مسلمانوں کا بڑا سربراہ اگر ہے تو ہمیں تو یوں ہی دے دینا ہے، حکومت آپ چلاؤ، مبارک ہو آپ کو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے اور ان کی شباہت حضرت عمر سے ملتی تھی. جب ان کو پیش کیا گیا، وہ بوڑھے نے دیکھا، پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. اور صحابی عبیدہ ابن جراح تھے، تو لگا کہ یہ عمر کو ہی حضرت عمر ہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو خط لکھا کہ حضرت آپ آ جائیے. اب آپ دیکھیے یہ وہ بادشاہ ہے جس کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضرت عمر چلتے ہیں مدینہ منورہ سے تو اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ میں لیتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ اتنے راستے جب میں اونٹ پہ بیٹھوں گا تو تم چلاؤ گے نکیل، اور اتنی دیر کے بعد میں چلاؤں گا تم بیٹھو گے. اور یہ کرتے کرتے بالکل دمشق بیت المقدس کی بارڈر پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت اسلم کا وارہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کا، آرام کا، اور حضرت عمر کی لنگی دھوئی ہوئی وہ اپنے ڈنڈے سے لے کر دھوتے اس کو سکھاتے ہوئے چلتے ہیں، اس میں 11 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے ہیں. یہ کون ہے جس کو بیت المقدس اپنی چابیاں دینے کے لیے بلا رہا ہے؟ جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت اسلم کہتے ہیں کہ امیر المومنین اچھا نہیں ہے، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں وہاں اور بادشاہ وقت چلا رہا ہے نکیل اور میں اوپر غلام بیٹھوں. تو کہا نہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو اور صحابہ آتے ہیں اور حضرت عمر نے لنگی پہنی ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں اس پر، تو ریشمی کا لباس لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ بھائی بڑے جیسے کہ یہ رومن امپائر کا بہت بڑا ایک وہ تھا، یعنی آپ یوں سمجھ لو کہ امریکہ کا جو پاور ہے وہ نہیں ہے ابھی، اس لیے کہ جو رومن امپائر کا جو پاور تھا وہ امریکہ کا نہیں ہے ابھی، وہ دبدبا تھا، یعنی اس کے دربار میں بلایا جا رہا ہے. تو کہا بھائی لباس ٹھیک ہونا چاہیے، تو ریشمی لباس پہناتے ہیں آپ کو، آپ پہنتے ہیں
اور پہننے کے بعد اس لباس کو اتار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی تو میں تمہارے چہروں کے رنگوں کو بگاڑ دیتا. اور سن لو, ہمیں جو عزت ملی ہے وہ دین ہماری زندگیوں میں تھا, اس کی بنیاد پر ملی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم نے اپنے اندر میں اپنائی تھی, اس بنیاد پہ آج عزت ملی ہے. اگر اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں ڈھونڈنے جائیں گے تو ذلیل و قہار ہوں گے دنیا میں. اور آج ہمارا یہی ہے کہ ہم دین کے علاوہ عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستوں, کبھی نہیں مل سکتی, کبھی نہیں مل سکتی. اور وہ دین کیا تھا؟ وہ انسانوں کے دلوں کو جیتنے والی چیز تھی, لوگوں کو. وہ دین تھا. اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے, وہ ربین نے دیکھا, اس نے فوراً کہا یہ چابی, شہر کی چابی دے دی. کہ اگر ایسے لوگ ہوں, اس لیے کہ وہ کردار کے لوگ تھے. جب آپ بات چیت ہو رہی تھی اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا. تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھائی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہیں پڑھ لیجئے. تو آپ نے کہا نہیں, اور آپ باہر نکلے چرچ سے, اور باہر جا کر سیڑھیوں سے بھی باہر جا کر آپ نے نماز پڑھی. تو اس نے کہا کہ یہیں پڑھ لیتے ہیں. تو کہا نہیں, اس لیے کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لیتا تو میری آنے والی قوم جو ہے اس کو اپنی چیز سمجھ لیتی کہ بھائی ہمارے امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی, اس پر تو ہمارا حق ہے, وہ حق جتاتی. تو ایسے لوگ تھے, ایسی صفات کے لوگ تھے. تو میرے بھائی, دوستو, بزرگوں اور بہنوں, یہ بنیادیں تھیں, ہمارے سامنے ہیں. صلح حدیبیہ ہم دیکھ لیں, بھئی کیا ہے نا. صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے آپ دیکھیے. میں بس یہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں. صلح حدیبیہ میں کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر صلح حدیبیہ کو اگر ہم دیکھیں تو بالکل وہ حالات ابھی ہیں اس وقت. چاروں طرف ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بھی اور ملکوں میں بھی. صلح حدیبیہ کیوں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے, پورے اپنے صحابہ کے ساتھ. اور حدیبیہ کی جو جگہ تھی وہاں انہوں نے, مشرک مکہ نے آپ کو روک دیا کہ بھئی آپ نہیں جا سکتے, یہ تو عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے نا, احرام باندھا ہوا ہے اور نکلے ہیں عمرے کی نیت سے. وہاں روک دیا. لمبی چیزیں, مجھے 2-3 چیزیں بتانی ہیں اس میں. بتانی کہ آپ لوگ کے ذہن میں ہی ہوگی, میں یہ صرف دہرانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری زندگی پھر اس سے اجاگر ہو اور اس بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں. ان کا نہیں, آپ کو جانے نہیں دیں گے, اس لیے کہ کفار مکہ سے, مشرک مکہ سے جو لوگ آئے کہ نہیں آپ کو جانے نہیں دیں گے. اور وہاں معاہدہ ہوا. یہ پہلی پیس ٹریٹی ہے دنیا میں باقاعدہ, اور معاہدہ ہوا. اب آپ دیکھیے معاہدے میں یہ لکھا کہ میں محمد الرسول اللہ اور میرے خیال سے ہشام بن حکم اس زمانے میں مشرک مکہ کی طرف سے, تو بڑے عقل مند, بڑے ہوشیار, غالباً یا کوئی نام میرے ذہن سے نکلتا ہے, لیکن بڑے ہوشیار لوگوں میں. تو انہوں نے کہا, اس لیے کہ وہ کفر میں بھی پکے تھے, یعنی آج تو مسلمان ایمان میں پکا نہیں ہے نہ وہ کفر میں پکا, وہ کفر میں بھی بڑے پکے تھے. تو کہا کہ بھئی یہ محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ آپ کو اگر رسول مانتے ہیں تو جھگڑا ہی کس بات کا ہے. تو وہ نکلوا دیا. نہیں, اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی, یہ بعد میں ہوا. پہلے لکھا تھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو کہا کہ اگر اس اللہ کو مانتے ہیں تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ چیک کروایا. اور حضرت علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. پھر کہا یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور ان کے بیچ میں. تو کہا محمد رسول اللہ اگر آپ کو مانتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا. تو کہا اس کو بھی نکالو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا کہ کیسے, یعنی اس لیے کہ وہ صحابہ کا کہ کیسے نکالوں میں. تو آپ نے ان سے قلم لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا. اب آپ دیکھیے ٹریٹی جو تھی
وہ ٹوٹل واز لوڈڈ اگینسٹ مسلمانوں کے خلاف تھی. سارا معاہدے میں ساری شرائطیں ان کی طرف میں تھی اور ان کے خلاف تھی. آپ نے لے لی. کیوں؟ ان دا انٹرسٹ آف پیس, کہ اگر امن و امان ہوتا ہے تو بھائی تیار ہے اس کے لیے. اب آپ دیکھیے کہ عمرے میں بھی جانے نہیں دیں گے نا, یعنی پیس ٹریٹی ہو گئی لیکن پھر بھی ابھی تو آپ کو ہم عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب جو لوگ مولوی ہیں یہاں پر, مفتیان کرام, ان سے بڑا ڈر بھی لگتا ہے ہم کو, پتہ نہیں کہاں کوئی فتویٰ آ جاوے. لیکن تو مفتی کرام جانتے ہیں کہ احرام جو ہے بغیر طواف کے کھل سکتا ہے. بھائی آپ نے اگر احرام باندھ لیا ہے تو طواف اور سعی کے بغیر کھل ہی نہیں سکتا. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم کو احرام کھول دینا ہے. تو احرام کھولنے کی ایک شرط تھی, سر کو, جو بال کو اتروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ٹھیک ہے, بس ہمارے کو یہاں احرام اتار لینا ہے اور واپس چلنا ہے. وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ قصور کیا ہمارا, ہم تو نہ لڑنے آئے تھے, احرام کی حالت میں ہیں, ہم نے ساری شرائطیں مان لی آپ کی, اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے, یہ بھی قبول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتنے سالوں کے اس میں پہلی بار دیکھا کہ آپ کے کسی حکم کی تکمیل صحابہ سے نہیں ہو رہی تھی. تو دیکھیے یہاں بھی ایک عورت کا کیا مقام ہے اسلام میں. ہمارے ہاں یہ ہم میل شوونسٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں. مسلمان جو ہے وہ سب سے زیادہ, حالانکہ سب سے زیادہ اسلام میں ہے کہ بھئی عورت سے کتنا مشورہ لینا چاہیے, لیکن مسلمان مرد جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا بتاتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان مرد جو ہے اس کو 2 ہی مرتبہ یاد آتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ایک بیوی کو طلاق دینے کے ٹائم پہ, اور دوسرا طلاق کے بعد اس کو نان و نفقہ کیسے نہ دوں. 2 مرتبہ یاد آتا ہے مسلمان کو کہ میں مسلمان ہوں. یہاں ایک آپ کے ازواج مطہرات میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھی. آپ نے یوں کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے صحابہ ہیں, کبھی بھی انہوں نے آپ کے خلاف ورزی نہیں کی ہے, آپ ایک کام کریں, آپ شروع کر دیں. اور جیسے آپ نے اپنے سر کو قلم کرنا شروع کیا, انہوں نے شروع کر دیا. اب آپ دیکھیے وہ پیس ٹریٹی کا کیا ہوا, وہ ساری ہمارے سامنے, میں وہ نہیں دہراتا. یہ ہوا 6 سال, ہے نا, 13 سال مکے کے اور 6 19 سال میں ایمان میں کوئی داخل نہیں ہوا. لیکن وہ 6 سال کے بعد آپ اسے کہ جب آپ گئے تھے ہجرت کے وقت تو بدر پہلے ہوئی, 313 مشکل سے تھے, ہے نا. تو یہ 19 سال میں کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ جب معاہدہ ہوا اور آمد و رفت ہوئی, ہے نا, آنا جانا ہوا, جب متعارف ہوئے کہ بھئی کیا ہے یہ اسلام, جب زندگیاں سامنے آئیں تو اس کا کیا اثر ہوا. 3 سال میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے فتح مکہ کے موقع پر, تو 10,000 سے زیادہ تھے آپ کے ساتھ صحابی. میں اپنی بات یہاں ختم کرنے سے پہلے دوستوں میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب فتح مکہ پر کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکے میں, ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں جتنی بھی وکٹوریس آرمی جو ہوتی ہے, جو آرمی یعنی جو پاور کے ساتھ اور جب جیت کے ساتھ جب داخل ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے نا. دیکھ لیجیے آپ ہمارے سامنے سالوں کی کہ کس دبدبے کے ساتھ اور کیسا بدلا. اور یہاں دیکھیے کہ 12 سال وہ ظلم کے اور 10 یہ. میں اور 2-3 باتیں آپ کے سامنے اشارہ کرنا چاہتا ہوں دوستو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے, کیا اس سے دردناک کوئی شہادت ہے؟ جو صدمہ اور جو درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ کے شہادت کا ہے, وہ پوری زندگی رہا, آپ کو بڑا درد رہا. یہاں تک کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے وہ شہادت ہوئی تھی, وہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ سے پہلے, نہیں فتح مکہ کے بعد. اور پھر جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ اے وحشی تم میرے سامنے مت آنا, اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے. یہ کون ہے؟ جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو نکالا,
جسم کو چھلنی کیا تھا, ایک ایک اعضا کو اندر سے نکالا, اور آپ کے کلیجے کو چبانے والی کون تھی؟ ہندا. جب فتح مکہ میں یہ داخل ہو رہے تھے تو مکے والوں نے سمجھا آج تو تکہ بوٹی ہوگی ہماری, اس لیے کہ 12 سال یہ 13 سال ستایا تھا اور یہ 10 سال ستایا اور جو مظالم کیے تھے آج تو. اور آپ دیکھیے ایک فاتح کیسے داخل ہوتا ہے مکے میں, آوزاری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, نیچی نگاہ کے ساتھ, اور دعا کیا مانگتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ, ایک اکیلا اللہ, وَنَصَرَ عَبْدَ, کہ اللہ تو نے ہی کیا ہے, میں کچھ نہیں ہوں, تو ہی بڑا, تو نے ہی کیا ہے, میں کچھ نہیں ہوں, اپنی نفی کی ہے. اور ایک آہوزاری کے ساتھ نیچی نگاہ سے اندر داخل ہوتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں جاتے ہی کہ بھئی ہندا معاف. کون؟ جس نے کلیجہ چبایا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو. ہم تو کیا کہتے ہیں؟ وی کین فرگیو بٹ وی کی ناٹ فرگیٹ. یہ ہمارا ڈائلاگ ہے. ہم بھول سکتے ہیں, ہم معاف کر سکتے ہیں, بھولیں گے نہیں. لیکن یہ رسول کی ہدایت ہے کہ ہم بھول بھی جائیں گے, ہم نے معاف بھی کر دیا, سب کو معاف. پھر کہا جو ابو سفیان کے گھر پہ جائے وہ بھی معاف, اور بعد میں کہا کہ سب کو معاف. اچھا, یہ مکے میں جو ان کے گھر تھے, اس لیے کہ جب ہجرت کر کے گئے تھے تو انہی کے مکان تھے, کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کو مبارک, آپ نے جو ہمارے گھر لے لیے, ہماری چیزیں لے لی, آپ کو مبارک. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نابینا تھے, آپ کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر جو ہے یہ کعبے سے بہت قریب ہے, اگر آپ اجازت دے دیں تو مجھے مکان مل جائے. تو کہا نہیں, ہم لینے کچھ نہیں آئے, ہم دینے آئے. بس دوستو, مسلمان جب تک دینے والا تھا تب تک دنیا میں اس کی سربلندی تھی. آج ہم دینے کے بجائے لینے والے بن گئے تو ساری مصیبت اسی کی ہے. ہم دینے آئے تھے, اس ملک میں بھی ہم دینے آئے تھے دوستو, اور آج کیا ہو گیا؟ ہم کٹورا لے کے بھیک رہے ہیں, ادھر سے ادھر مانگ رہے ہیں. کبھی ریزرویشن دے دو, کبھی جگہ دے دو. ہم تو دینے آئے تھے, اور جب دینے والا لینے والا بن جاتا ہے تو ذلت اور رسوائی کے سوائے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں اور بہنیں, یہ دین جو ہے, یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے. آپ مجھے یہ ایک بمبئی میں, ہم تو پہلے, میں تو احمد آباد میں سمجھتا تھا کہ وہاں ہے کہ مسلمان کو مکان نہیں ملتا. بس میں ختم کر رہا ہوں, مکان نہیں ملتا یہ ہم احمد آباد میں سمجھتے تھے کہ بھائی, اور ہم تو بڑے اسی لیے ہوئے تھے, ہم کو معلوم تھا. میں جب بمبئی آیا تو یہ مصیبت میں نے یہاں دیکھی, باندرا میں بھی. مجھے اس وقت یاد آیا کہ اگر یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے جو حقوق بیان کیے ہیں, 2-3 باتیں کہی ہے. ایک بات تو یہ کہی تھی کہ مسلمان کا پڑوسی بھوکا نہیں رہ سکتا. ایک جگہ پہ یوں کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ رہیں. تو میں نے ہمارے ایک دوست کو کہا کہ اگر یہ کردار اگر ہم زندہ کر دیں تو بھائی بتاؤ, یہ غیر مسلم جو ہے آپ کے پڑوس میں رہنے کا پریمیم دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہ یار کم سے کم مسلمان کے گھر کے پڑوس میں رہیں گے تو بھوکے تو نہیں رہیں گے. پریمیم دے گا کہ نہیں دے گا بتاؤ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بات کو ختم کرنے سے پہلے کہ ہمارا ڈائلاگ ہو ہر ایک کے ساتھ. اور میں نے دیکھا ہے کہ 90% لوگ جو ہے وہ سلیم الطبع ہوتے ہیں. اگر آپ بات کرو گے تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. ضدی انادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیجئے. لیکن جب کبھی بات کی, جب کبھی لوگوں کے سامنے رکھا تو یہ, اور پھر زندگیاں ایسی ہیں, اگر ہماری یہ زندگی ہے نمونے والی, تو دوستو یہ دلوں پر اثر کرے بغیر نہیں رہ سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ زندگی جو دینی ہمیں ملی تھی اس زندگی کو پھر ہم اٹھائیں, اور اپنا 2/6 کا جو جسم ہے اس پر اسلام کو لائیں. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے دنیا میں. اور یہ قوم جو ہے ہندو, یہ بہت آسان ہے, یہ بیچاری ہماری دشمن نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بمبئی میں حاجی علی پہ چلے جاؤ, یا آپ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ چلے جاؤ, یا آپ خواجہ اجمیری کے وہاں چلے جاؤ. میں تو گنتی کرتا ہوں بیٹھ کے وہاں پر, اور میرا ہمیشہ تجربہ یہ رہا ہے کہ 70-30 کا ریشیو ہے آنے والوں کا. 70% ہندو آتا ہے اور 30% مسلمان ہوتا ہے. اور مسلمان تو دعا مانگتا ہے, ہندو آ کے سجدے کرتا ہے نا. تو بھائی بتاؤ کہ جو قوم ہمارے مردوں کو سجدہ کرتی ہو تو کیا ہمارے زندوں سے نفرت کرے گی؟ وہ بیچاری دیکھنا چاہتی ہے کہ کہاں ہے وہ نظام الدین اولیاء, اور کہاں ہے وہ خواجہ اجمیری, وہ دیکھنا چاہتی ہے.
ہمارے احمد آباد میں، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے، ہمارے احمد آباد میں مغرب کی نماز کے بعد ہندو عورتیں جو ہیں، خاص طور سے وہ بچے جن کو میزلز اور وہ چکن پاکس ہوتا ہے وہ لے کے آتی ہیں، بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، اور ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ 3 دن کی پھونک میں وہ اچھا ہو جاتا ہے، 3 دن کھڑی رہتی ہیں 3 دن تک، اور 3 دن کی پھونک میں ختم ہو جاتا ہے وہ. تو ایک دن میں نے ہمارے دوست کو پوچھا کہ یار اگر یہ مسلمان کی پھونک میں اتنا اثر ہے تو بھائی یہ مسلمان کے گھر کیوں نہیں جاتی پھونک مروانے، اس کی دکان پہ چلی جائے پھونک مروانے کے لیے، مسجد میں کیوں آتی ہے؟ تو ان کا یار وہ بیچاری جانتی ہے کہ یہ مسلمان اتنی ہی دیر مسلمان ہے جتنی دیر یہ مسجد میں، تو جلدی سے اس کی پھونک لے لو، پتہ نہیں باہر نکلنے کے بعد اس کی پھونک میں وہ اثر ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ مسلمان نہیں ہے. کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں ایک یونیورسٹی کا چانسلر ہوں. آپ نے جو کہا ہے تو میں بتاؤں گا تھوڑی بات. یہ مولانا آزاد یونیورسٹی جو ہے اس کا مین کیمپس حیدرآباد میں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. 250-300 ایکڑ میں ہے الحمدللہ کیمپس، اور اس کے 11 کیمپس ہیں پورے ہندوستان میں، بہار میں، دربھنگا میں، بنگال میں ہے، مرشید آباد میں، ساؤتھ میں 2-3 جگہوں پر، ہریانہ میں. میں جب پہلے گیا تو میں نے دیکھا کہ زبردست احساس کمتری میں بچے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میرے کو جب بنایا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا چانسلر تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ ہے کیا. میں سمجھا کہ بھائی ہندوستان میں مولانا آزاد کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے بھی ایک آدھ ہوگی. تو دیکھا کہ اتنی زبردست یونیورسٹی ہے، اور اس لیے بنی تھی 97-98 میں یہ کہ یہ سوچا کہ بھئی اردو میں جو بچے پڑھتے ہیں اردو میڈیم میں وہ ہائر ایڈوکیشن میں کیسے جائیں، یہ مقصد تھا. کہ وہ ہمیں دیکھا اردو یونیورسٹی ہے، ایک بھی کتاب اردو میں نہیں ہے اس میں اب تک 18 سال میں ایک بھی کتاب اردو میں نہیں ہے. وہ انگریزی کتاب سے پڑھاتے ہیں اور یہ بچے بیچارے اردو میں لکھتے ہیں. یہ حال ہے. دوسرا، مجھے ایسے اساتذہ ملے، پروفیسر ملے کہ جن کو اردو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا. یہ تیسرا، میں نے بچوں کو زبردست احساس کمتری کہ پتہ نہیں کہاں آ گئے. تو میں جب گیا الحمدللہ مجھے 1 سال ہوا ہے، اور میں پہلا چانسلر ہوں کہ جو ہر مہینے جاتا ہوں. اور ان کے جو سینٹر ہیں اس میں تو ان کے چانسلر تو بہت دور کی بات ہے، وائس چانسلر بھی نہیں گئے تھے. الحمدللہ میں ہر جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں بڑی عجیب ہیں. کیا یہ ہو سکتا ہے سینٹرل یونیورسٹی میں؟ اس کے 2 کیمپس ہیں، ایک دربھنگا میں اور ایک مینگلور میں، جس میں پولی ٹیکنک اور ITI ہے. اور یہ نیشنل یونیورسٹی ہے. یہ جو 32 یونیورسٹی جو پریزیڈنٹ آف انڈیا کے انڈر میں ہوتی ہیں، اس یونیورسٹی کے یہ 2 کیمپس میں ITI اور پولی ٹیکنک. کیا آپ مان سکتے ہیں کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ AICTE سے ریکگنائز ہی نہیں ہے؟ یعنی کیسا کھلواڑ بچوں کے ساتھ. حالانکہ معمولی چیز ہے، اس لیے کہ ریکگنیشن لینا جو ہے وہ ایک پروسیس ہوتا ہے. ہر مہینے میں جب جاتا ہوں کباڑ کھولتا ہوں تو ایک اسکیلیٹن نکلتا ہے اس میں سے. پھر میں جب گیا کچھ اکتوبر یا نومبر میں تو پتا چلا کہ اس کا BA اور MA کا کورس ریکگنائز ہی نہیں ہے UGC سے، یونیورسٹی کا. اس لیے کہ ہم بھی جب گئے تو پتا چلا کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کورس کو شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک پروسیس ہے، یعنی اٹ از ایک فارمیلٹی جو ان کو UGC سے اپروول لینی پڑتی ہے. یہاں کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی. 18 سال سے بچے نکل رہے ہیں، ان کا کورس ریکگنائز نہیں ہے. اچھا، جو میں نے کہا نا کہ کوئی دشمن نہیں ہے آپ کا، پھر مجھے لگا، میں ایک دن گیا کلاس میں نے دیکھا BCom MCom اور خاص طور سے MBA کے جو بچے ہیں ان کو باہر نکالا جائے. یعنی یہ کم سے کم وہ بیچارے کبھی باہر ہی نہیں نکلے تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی چلو ان کا اپنے ایک انڈسٹریل ٹور کرواتے ہیں. تو 50 لڑکے اور 4 اساتذہ. میں نے یہاں بمبئی میں اپنے دوست ہیں بامبے اسٹاک ایکسچینج کے جو CEO ان سے بات کی. ان کا بالکل ہم ان کو ایک دن ہوسٹ کریں گے. ریلائنس سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا بالکل پاتال گنگا میں ایک دن ہوسٹ کریں گے. RBI میں بات کی ہم نے. میں نے سوچا یہ بچے جو ہمارے نکلیں گے ان کو یہ نہیں معلوم کہ کرنسی کیسے باہر آتی ہے، کرنسی کیسے نکلتی ہے. تو RBI میں نے بات کی، انہوں نے کہا بالکل. ایگزم بینک ہے، یعنی ایگزم بینک جو ہوتی ہے ہندوستان کی، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں نا بولتے ہیں 10 بلین یہاں دیں گے، 2 بلین یہاں دیں گے. تو وہ جو چیک بک ہوتی ہے وہ ایگزم بینک کے پاس ہوتی ہے. پرائم منسٹر تو بول دیتے ہیں، لیکن وہ جو اس کے پیچھے کا جو ہوتا ہے، تو یہ ایگزم بینک کیا ہے عاصم صاحب ان کے اساتذہ کو بھی نہیں معلوم تھا. تو ہم نے ایگزم بینک والوں سے بات کی. میں نے بچوں کو سوچا اب بمبئی میں رہیں کہاں،
ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ بھائی بمبئی میں جو ہے ہماری گجراتی میں، اچھا معاف کرنا بھائی میری اردو زبان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ بمبئی والوں کے سامنے، میں گجراتی ہوں، تو ہم تو بولتے تھے کہ بھائی بمبئی میں روٹلو ملی جائے پن اوٹلو نہ ملے، یعنی آپ کو کوئی کھلا ضرور دے گا لیکن رکھ نہیں سکتا کوئی، ہے ہی نہیں. تو بمبئی میں رکھے گا کون یہ 50 بچوں کو اور 5؟ تو میں نے بامبے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کی، انہوں نے کہا نہیں آپ فکر مت کرو، ہم اپنے گیسٹ ہاؤس میں رکھیں گے. بچے آئے یہاں پر الحمدللہ، ایک دن بامبے اسٹاک ایکسچینج نے ہوسٹ کیا، RBI میں گئے، اس سے جو ان کو پاور ملا جب واپس گئے، میں نے دیکھا بچے جو ہیں ان کے اندر بہت وہ ہے. 18 سال میں وہاں پر ریکروٹمنٹ کا سینٹر نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ بھائی یہ کون سی ڈگری ہم نکالتے ہیں کہ جو بازار میں کام ہی نہیں آئے. تھوڑی کوشش کی میں نے، 8-10 کمپنیوں سے بات کی، اور الحمدللہ پچھلے سال، اب اس سال بھی وہ ہوا ابھی کیمپس ریکروٹمنٹ میں، پہلی مرتبہ 18 سال کے اندر 187 بچے ڈائریکٹ ریکروٹ ہوئے کمپنیوں کے اندر. تو میں یہ میری بات کہنے پہ آیا ہوں کہ بھائی دیکھیں سرکاروں سے آپ امید مت رکھو. آپ چاہو گے کہ گورنمنٹ کچھ کر دے گی، میں تو اس لیے کہ اندر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں مولانا آزاد نہیں، بامبے یونیورسٹی کو بھی کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے ایڈوکیشن کا، اس کا 95% سیلریز میں جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں ننگی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا، 5% ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ حکومت ہماری کچھ کرے گی تو نہیں ہوگا. ہم کرنے کے لیے کیا تیار ہیں بتاؤ، آپ میں سے کون تیار ہے کہ ہم کیا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ اور وہی دین کی بنیاد پر، ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، ہم جس کے لیے کرتے ہیں وہ جانتا ہے. اگر اس بنیاد پر آپ کھڑے ہوگے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے.